اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 51۔ سورہ مریم گزشتہ کل کے درس میں پچھلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے باپ مشرک تھے ان کو سمجھانے کے لیے کئی طریقوں سے، دلائل سے، احترام سے ان کو سمجھایا، اور جب وہ نہ مانے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر سلامتی بھیجی، سلام علیک، سلام متارکت، اور یہ کہا کہ استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کے لیے مغفرت کی، آپ کے گناہوں کی، انہ کان بی حفیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی شکل میں بیٹا اور پوتے دیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا۔ آج کی جو رکوع ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ جو پیغمبروں کی جماعت تھی ان پر ہم نے رحمت کی ہے۔ کچھ تو یہ ویسے تو سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے پیغمبر بنے، اور کچھ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنے۔ اس کے بعد آنے والی جو نسل تھی انہوں نے ان پیغمبروں کی جو میراث تھی وہ گم کی، اور ان کی تعلیمات کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اذکر فی الکتاب موسیٰ، آپ کتاب میں ذکر پڑے موسیٰ علیہ السلام کا، انہ کان مخلصا، بے شک وہ چنے گئے تھے، مخلص چنے گئے تھے، وکان رسولا نبیا، اور وہ بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ دو لفظ ہیں، ایک رسول اور ایک نبی۔ بعض مفسرین کا تو یہ خیال ہے کہ جو رسول ہے وہی نبی ہے، نبی اور رسول ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بعض نے اس طرح فرق بیان کی ہے کہ نبی وہ پیغمبر جس کی طرف وحی ہو، اور رسول وہ پیغمبر کہ جس کے ساتھ وحی کے ساتھ ساتھ اضافی یہ ہے کہ نئی شریعت اس کے پاس ہو۔ نئی شریعت، خواہ اس شریعت کی ابتدا اس پیغمبر سے ہی ہو رہی ہو، یا یہ ہے کہ اس قوم کے پاس وہ پہلی بار جو ہے وہ تعلیم لے کر آیا ہو وحی کا۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلی ہی جو ہے وہ تعلیمات ان کو بتا رہا ہو، لیکن قوم کے پاس اس پیغمبر کی وساطت سے وہ نہیں ہو، وہ چیز پہلی بار اس قوم میں پیغمبر آیا ہو تو اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی عام سارے پیغمبروں کو نبی کہا جاتا ہے، انبیاء، اور رسول خاص پیغمبروں کو کہا جاتا ہے، ہر ایک کو نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ شریعت تھی، نئی شریعت بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی ہے، نئی شریعت کی ابتدا ہوئی ہے، اور پیغمبر بھی تھے، اس لیے ان پر دونوں کا اطلاق ہوا کہ وکان رسول النبی، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ ونادیناہ، اور ہم نے ان کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام کو، من جانب طور الایمن، طور کی دائیں جانب سے، کوہ طور کی دائیں جانب ہم نے پکارا۔ ابھی 2-3 رکوع کے بعد آگے سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے، اس کی بالکل ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں ان کو نبوت ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی تھی، اس کا واقعہ ہے۔ تو ہم نے کوہ طور کی دائیں جانب سے ان کو پکارا، وقربناہ نجیہ، ہم نے اس کو راز کہنے کے لیے قریب بلایا، ووہبنا لہ من رحمتنا، اور ہم نے دیا ان کو من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاہ ہارون نبیہ، اس کے بھائی کو نبوت۔ ان کے بھائی حضرت ہارون کو ہم نے اپنی رحمت سے، ان کی دعا کی وجہ سے ہم نے ان کو پیغمبر بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور آپ کتاب میں اسماعیل کا واقعہ ذکر کریں، اسماعیل کا ذکر پڑھیں۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یہ بھی پیغمبر تھے، بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ رسول اس اعتبار سے کہ اس کبیرہ جرم کے پاس جو ہے یہ پہلی بار جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر آئے، اس سے پہلے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
اپنے اہل کو خصوصاً نماز کی اور زکوٰۃ کی ترغیب دیا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور یہ اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ شخص تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، آپ ادریس کا واقعہ بھی پڑھیں کتاب میں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، اور تورات اور انجیل گویا کہ یہودی اور عیسائیوں میں ان پیغمبر کے بارے میں، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، جس طرح ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو ان کے بارے میں اسرائیلی روایات ایسی ملتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں بھی ذکر کی ہے کہ قرآن پاک کی اگلے جو الفاظ ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو اونچا مرتبہ دیا۔ تو بعض نے اس کا یہ خیال کی کہ شاید اس سے مراد وہی رفع جسمانی ہو، لیکن زیادہ مفسرین کا خیال ہے کہ نہیں، وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، رفع جسمانی طور پر اٹھائے جانا۔ یہاں پر مکان عالیہ سے مراد شان اور مرتبے کی بلندی مراد ہے کہ ہم نے ان کو بلند شان عطا کی تھی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا پیغمبروں سے، من ذریت آدم، یہ آدم کی اولاد تھی۔ یعنی اس کے سورہ مریم میں جو پیغمبر کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا ہے، پھر حضرت یحییٰ کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو ان کے بارے میں کہا کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، من ذریت آدم، یہ آدم کی اولاد سے، وممن حملنا، اور کچھ وہ بھی تھے حملنا مع نوح، جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور کچھ بعض ان میں سے وہ ہیں جو ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے ہیں۔ ابراہیم حضرت ابراہیم اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کا لقب۔ وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں سے بھی جن کو ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، جن کو ہم نے منتخب کیا، جن کو ہم نے چنا، ان کی اولاد سے بھی ہم نے پیغمبر بنائے۔ اذا تتلی علیہم، جب پڑھی جاتی تھی ان کے اوپر آیات الرحمن، رحمان کی آیات جب ان کے اوپر پڑھی جاتی، خروا سجدا و بکیا، تو یہ سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے، اللہ کی عاجزی کے لیے، اللہ کے سامنے گر پڑتے انکسار کے لیے۔ فخلف من بعدہم، تو یہ آیت سجدہ ہے کہ اس میں بندہ جب یہ سنے تو اس پہ سجدہ کرے۔ فخلف من بعدہم خلف، اب سوال یہ تھا کہ جب یہ سارے پیغمبر صرف اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ ہی کی خالص توحید کی دعوت دیتے تھے، پھر ان کی قوموں میں، ان کی اولاد میں آگے شرک کہاں سے آیا؟ آگے حضرت آدم علیہ السلام خود جو ہے پیغمبر ہے، ساری اولاد انہی کی ہے، تو شرک جو آیا، اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، یا تو عقیدے کے لحاظ سے کہ نماز کا عقیدہ ہی نہیں رکھا، یا عملاً کی نماز عقیدہ تو تھا، جیسے عمل کے لحاظ سے کمزوری تھی کہ نمازوں کو ضائع کرتے تھے۔ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ لوگ اپنی گمراہی کا بدلہ پا لیں گے۔ غیا گمراہی، یہاں مراد یلقون غیا، ملاقات کریں گے گمراہی کے بدلے کو۔ الا من تاب، مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور کچھ بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کچھ کمی نہیں کی جائے گی ان سے بدلہ دیتے ہوئے۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، یہ داخل ہوں گے ہمیشگی کے باغات میں، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ جنت جس کا وعدہ رحمان نے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کی ہے، بالغیب، بن دیکھے، غیب کے ساتھ یہ وعدے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کی ہے کہ جب تم نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ انہ کان وعدہ مأتیا،
بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے مأتیہ وہ ضرور پورا ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں سنیں گے فیہا ان جنت میں لغون کوئی بری بات، کوئی نازیبا، کوئی بری، کوئی غصے کی، خفگی کی، لڑائی کی، جھگڑے کی، گالی گلوچ، کچھ بھی نہیں سنیں گے جنت میں۔ سلامتی سلامتی ہوگی، الا سلاما سوائے سلام کے، سلامتی کی بات، صلح کی بات، رحمت کی بات، صرف سلامتی ہی ہوں گی، وہاں پہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اور ان کے پاس رزق آئے گا صبح و شام۔ یہ صبح و شام تو ذکر کیے، ورنہ رزق ان کے پاس بے تحاشا ہوگا جب دل چاہے۔ عام طور پر چونکہ کھانا یہاں صبح و شام کے ایک روٹین کے مطابق تھا تو اس کو ذکر کیا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ وہ جنت ہے کہ نورث من عبادنا، کہ ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے، ہم نے اپنے بندوں میں سے ان کا وارث بنائیں گے۔ من کان تقیہ، جو کہ متقی اور پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر نورث کا لفظ آیا ہے کہ ہم وارث بنائیں گے۔ تو وراثت وہ چیز ہوتی ہے جس میں جو وارث کا کمال کوئی نہیں ہوتا، اس میں صرف وہ نسبت کافی ہوتی ہے، وہ جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ جس طرح والد اگر فوت ہوتا ہے تو بیٹے کو خود بخود مال جائیداد میراث ملتی ہے، تو اس میں بچے کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی عمل اور محنت نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ وہ ایک نسبت ہوتی ہے اس کی والد سے، اس نسبت کی وجہ سے اس کو میراث مل جاتی ہے۔ بھائی کی میراث اگر بھائی کی طرف جا رہی ہو، بہن کی طرف جا رہی ہو، بیٹی کی طرف جا رہی ہو، تو نسبت کافی ہے، اس میں اس کے عمل کو نہیں دیکھا جاتا، محنت کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ نورث کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، جنت تو ہم اپنی فضل سے لوگوں کو دیں گے، اپنی رحمت سے دیں گے، یہ ہم گویا کہ وارث بنا رہے ہیں جنت کا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ یہ آیت، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، بخاری شریف میں روایت ہے جس کا مفہوم ہے روایت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جتنا آپ ہمارے پاس آتے وہی لے کر، تو آپ جلدی جلدی آیا کریں ہمارے پاس، وقت زیادہ ٹھہرے ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ان سے، تو آپ ہمارے پاس زیادہ زیارت کرنے آیا کریں ہماری۔ تو حضرت جبریل نے جواب دیا ان کو، جو جواب فرشتوں نے دیا ان کو حضرت جبریل نے، تو قرآن پاک نے یہاں ان کو ذکر کیا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم نہیں اترتے، نہیں نازل ہوتے، ہم نہیں اترتے إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ ہمیں رب جب آرڈر دیتے کہ جاؤ تو ہم چلے جاتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اللہ کے سامنے وہ ہے ما بین ایدینا، جو ہمارے سامنے ہے، یعنی ہمارے آگے جو چیزیں ہیں اللہ کے سامنے سب کچھ ہے، ہمارا مستقبل، وما خلفنا ہمارا ماضی پیچھے، وما بین ذالک جو ان کے درمیان جو زمانہ ہے یعنی حال کا، اللہ کے سامنے سارے زمانے برابر ہے، حال، مستقبل اور ماضی سارے اللہ کے سامنے یوں کھلے ہوئے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ انسان ہے کہ انسان، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ انسان ہے، الف نون سین الف نون، یہ انسان، بعض ہی کہتے ہیں کہ یہ نسیان سے ہے، لفظ یہ مشتق جو ہے عربی زبان میں یہ نسیان سے ہے، یہ بھولتا جلدی ہے بہت، اور بعض نے کہا یہ انس سے ہے، محبت سے۔ بہرحال اگر یہ نسیان سے ہو تو ہماری فطرت میں ایک چیز رکھی گئی ہے کہ ہم بھولتے بہت جلدی ہیں، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو پھل کھا لیا، انہوں نے کہا کہ جی بھول چوک ہو گئی، ہمیں وہ اللہ کا حکم یاد نہیں رہا۔ ہم بھی انسان گناہ اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے اللہ کا وہ حکم بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ شان جو ہے جلال شان ہمارے سامنے نہیں ہوتی، تو اس لیے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، جب یاد آتی ہے تو پھر انسان توبہ کر لیتا ہے، تو انسان بھول جاتا ہے۔ وہ انسان کے اوپر جو برے حالات گزرتے ہیں، مختلف مصائب گزرتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں نصیب کرے تو وہ جو مسئلہ اس کے اوپر گزرتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اگر کہیں پہ جسم میں درد ہو، جب اللہ کو صحت دے دیتا ہے تو وہ انسان وہ رفتہ رفتہ وہ چیز بھول ہی جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے اللہ فرماتے ہیں ما کان ربک نسیا، یہ آیت جوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارا رب، تیرا رب کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے۔ زمین کے اوپر کوئی ایک واقعہ ایسے کر دو ظلم کا، زیادتی کا، تو تیرا رب بھول جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ کو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، اور کل قیامت میں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔
رب السماوات والارض، رب تمہارا وہ ہے جو رب ہے، پالنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا پالنے والا، ان سب کا رب وہی ہے، فاعبدہ، پس تو اسی کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ہمیشگی کر، یہ نہیں کہ ایک وقت کی دوسرے وقت چھوڑ دی، ہمیشگی کر۔ سب سے پہلے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ان کی وساطت سے پھر یہ خطاب تمام امت کو ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو اللہ کا کوئی ہم نام پاتے ہو؟ کیا آپ جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی اور بھی ہم نام ہے، ہم صفت ہے؟ اللہ کے جو صفات ہیں کسی اور میں پائی جاتی ہیں؟ تو یقیناً نہیں، کسی اور میں اللہ کا ہم نام بھی کوئی نہیں، اللہ کا ہم صفت بھی کوئی نہیں۔ گورنمنٹ نے آج پھر اسکولوں کی تعلیمی کی بندش کا وہ اعلان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے۔ آنے والے حالات تو پہلے گزر چکے بڑے مشکل حالات سے، آئندہ حالات پھر ایسے آ رہے ہیں، اور آپ سارے جو نا مجھ سے بڑے ہی ہیں، میرے محترم ہیں، تو ہمارے جو بچے ہیں تو ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، تو آپ ان کے جو وقت ابھی کچھ مل گیا ہے، ابھی جو پھر وہ اسکول بند ہوں گے تعلیمی ادارے، تو ان کو دینی تعلیم کی طرف لے کر آئیں، تو ان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے موٹے موٹے مسائل، تو اس طرف جو ان کو وقت دیں۔ اب دن کو کوئی وقت، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، صبح سارا دن گھر میں بچے ویسے بھی پریشان کرتے، تنگ کرتے ہیں، اگر یہاں مسجد میں کوئی ایسا ترتیب بن جائے، ان کو بھیجا جائے، تو یہاں نوید صاحب بھی ہیں، جمال صاحب بھی ہیں، نعیم صاحب سے بھی ہم درخواست کر لیں گے، آپ مجھے کہیں تو میں بھی آ سکتا ہوں۔ تو کوئی ترتیب اگر اس طرح بن جائے کہ یہاں پر بچوں کا ایک ماحول، ان کے عقائد کا، ان کے اعمال کا، ان کو نماز، روزہ وغیرہ ان کے کوئی ترجمہ بھی ان کو علم ہو، نماز کے بارے میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو موٹے موٹے مسائل ہو۔ تو ویسے تو جب اسکول آپ کو پتہ ہے جب شروع ہوتے ہیں پھر بہت ٹف ہو جاتا ہے ٹائم ان کا، صبح بچے اسکول اٹھتے ہیں، بس نماز پڑھی، ناشتہ کیا، فوراً اسکول بھیج دیے، بچے اسکول سے آئے، اب تھوڑی دیر وہ ان کو 5-10 منٹ ہلے نہیں، چلو یہ اس کو ٹیوشن کے لیے بھیج دو، ٹیوشن کے لیے بچہ گیا ہے، پھر شام ہو جاتی ہے، اب بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہوم ورک ملے ہوگا اس کی دور لگ جاتا ہے، اسی طرح رات ہو جاتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے، ایک اتوار کا مشکل سے ان کو ٹائم ملتا ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ چلے بچے ہیں تھوڑا سا ریفریشمنٹ ہو جائے، ذہن کو سکون ہو، پرسکون ہو۔ اس میں ہم دینی تعلیم کی طرف بہت کم ہمارے وقت ان کو ملتا ہے، تو یا وہ تعلیم جو اسکول میں بچوں کو جو اسلامیات کے نام پہ وہاں دی جا رہی ہے صرف وہی ہوتا ہے، تو یہاں اگر بچے ہمارے پاس وقت فارغ ہے آ جائے، جو بچے جن بچوں نے حفظ کی ہے تو ان کو اپنی منزل کی یہاں دہرا لیں، جن بچوں کو تھوڑا بہت حفظ رہتا ہے وہ کروا دیں، اگر وہ حفظ وغیرہ نہیں کروانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہرحال تھوڑی بہت جو ہے ان کو یہ مسائل کا علم ہو، یہی وقت ہے، بعد میں تو آپ کو آپ کے بخوبی علم ہے کہ وقت پھر زندگی میں ملتا نہیں ہے ان کو، آگے ملازمت ہے، تجارت ہے، جس میں لگ جاتے ہیں پھر مشکل سے وقت ملتا ہے۔